بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ نیپولین ہل نے 19 سال کی ریسرچ کے بعد ایک کتاب لکھی۔ اس 19 سال کی ریسرچ میں نیپولین ہل نے 700 کامیاب لوگوں کے انٹرویو کیے، اور ان 700 کامیاب لوگوں کے اندر جو کامن ان کی خصوصیات تھیں ان کی ایک فہرست تیار کی۔ ان کامیاب لوگوں کی خصوصیات کے اندر جہاں اور بہت ساری باتیں تھیں، ان کی کامیابی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر کامیاب ہونے کی خواہش تھی، اور یہ خواہش اس حد تک تھی کہ جس کو برننگ ڈیزائر کے طور پر ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ جس کے لیے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب نیپولین ہل کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایک ایسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے جس کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بالآخر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس خواہش کے پیچھے بھی، اس خواہش کی ابتدا بھی ایک سوچ سے ہوتی ہے، اور یہ سوچ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، بلکہ اس کامیابی کی پہلی سیڑھی کے طور پر کام کرتی ہے۔ لیکن اس سوچ کو قائم رکھنا، اس سوچ کو یقین میں بدلنا کہ یہ کام میں یقیناً کر لوں گا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ یقین نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کام کو کر لوں گا تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کی یہ سوچ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ یقین میں بدل جائے، اور یہ یقین متزلزل نہ ہو، خواہ کچھ بھی حالات ہوں، خواہ کچھ بھی سچویشن ہو، تو یہ یقین انسان کو جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹنے دے، اور اس کے اندر ہمیشہ اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ تو ایسا یقین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بلکہ اسی یقین کے نتیجے میں انسان پھر کامیابی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس یقین کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک مصمم ارادہ، ایک پکا یقین جو ہے اس کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس یقین کو قائم کرنے کے 3 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا، اور کامیابی کے ہی متعلق سوچے۔ ہمیشہ اس کے اندر مثبت خیالات ہوں، ہمیشہ وہ مثبت سوچے، اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ یہ جتنے اس کے ساتھ جو مشکل مرحلے ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور یہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ وہ اس سوچ تک پہنچ جائے کہ نہیں، میرے جتنی مشکلات اور پرابلمز ہیں ان کو ختم ہونا ہے، اور مجھے بالآخر کامیاب ہونا ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی مشکل مرحلے پر وہ یہ سوچ لے، اور انسان کی طرح یہ سوچ لے کہ نہیں، یہ مشکل مجھ سے یقیناً ختم ہو جائے گی، اور اس مشکل کے ختم ہونے کے بعد میں کامیابی سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے اس یقین کو اور زیادہ پختہ کرتی ہے، بلکہ یہ جو کامیابی ہے، اس کی سوچ جو ہے، اس کو ہمیشہ یقین کی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے انسان اپنی لائف سے غالباً اور شاید کا لفظ نکال دے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں یہ کام کر لوں گا، شاید یہ کام مجھ سے ہو جائے گا، یا شاید میں نہیں کر سکوں گا، یا غالباً یہ میں کام کر لوں گا، تو پھر اس انسان کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، اور جب یہ یقین متزلزل ہوتا ہے تو پھر کامیابی اور دور ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ کسی سے بھی کم انسان نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، آپ بھی انہی جیسے انسان ہیں، اور آپ اسی طریقے سے کامیاب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہر اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی سے کام کو کر لینے کا اپنے اندر
عہد پیدا کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ جب بھی آپ بات کریں، جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں بات کریں، کسی بھی مقصد کے بارے میں بات کریں، تو آپ یہ ہمیشہ کہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ نہ کر سکنے کے الفاظ ذہن سے نکال دیں۔ جب آپ یہ نہ کر سکنے کے الفاظ نکال لیں گے تو پھر اگلا مرحلہ اس کی تدابیر کے بارے میں آئے گا، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کے لیے تدابیر کریں گے، اور وہ جو تدابیر ہوں گی وہ مشکلات سے گزر کر بالآخر جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی۔ کبھی بھی ناکامی کی سوچ ذہن میں نہ رکھیں، کبھی بھی ناکامی کی سوچ کو اپنے اندر پیدا ہونے کی جو ہے وہ جرأت نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو سکے، بلکہ ناکامی کے الفاظ اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ باور کراتے رہیں کہ نہیں، میں پہلے سے بہتر کام کر رہا ہوں، میری ایکٹیویٹیز پہلے سے بہتر ہیں، میں پہلے سے بہتری کی طرف جا رہا ہوں، اور ہر مرحلے پر یہ سوچیں کہ نہیں، میں پہلے کی نسبت ایک جو ہے وہ ایک سپر ذہانت ذہین انسان کی طرح میں پہلے کی نسبت بہتر جا رہا ہوں۔ کیونکہ جو لوگ کامیابی کے مرحلے کو طے کرتے ہیں وہ کوئی ذہین نہیں ہوتے، کوئی سپر ذہین نہیں ہوتے، یا ان کے اندر کوئی خاص کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے یقین کو لے کر چلتے ہیں اور کامیابی کی سوچ کو لے کر چلتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جو ہے اپنی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی محنت پر رکھیں کہ مجھے اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے، اپنی جد و جہد سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں، کامیابی کے پیچھے تو قسمت کا دار و مدار ہوتا ہے اور قسمت سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ نہیں، مجھے اگر کامیابی ملنی ہے تو وہ میری محنت سے ملنی ہے، میری کوشش سے ملنی ہے، اور میرے جذبے سے مجھے کامیابی ملنی ہے۔ اور جب آپ اس پر یقین رکھیں گے اور اس یقین کو اعتماد پرووائڈ کر دیں گے تو یقیناً وہ کامیابی آپ کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور کامیابی کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہمیشہ بلند سوچ رکھیں، ہمیشہ بڑی سوچ رکھیں، ہمیشہ اپنے لیول سے بڑھ کر سوچیں، کیونکہ جب آپ جو ہے وہ اپنے لیول سے بڑھ کر سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اسی قدر اپنی تدابیر کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کی جو سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح کی محنت اور کوشش کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے۔ تو جب آپ اپنی سوچ کو بلند رکھیں گے، اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع رکھیں گے تو کامیابی کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنی اس سوچ کے اندر یہ چیز یقین کر لیں گے کہ نہیں، میری سوچ کا دائرہ اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنی بلند بانگ میری سوچ ہے، تو یقیناً وہ جو مشکلات ہوں گی اس کے راستے میں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں لگیں گی، کیونکہ آپ کی سوچ ان سے بڑھ کر ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی ان پریشانیوں کو آپ مشکل نہیں سمجھیں گے، اور یہ مشکلات آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ ڈیوڈ جے شواز نے اپنی ایک کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک متاثر کن سیلز مینز کی ایک نشست میں تھا، اور اس نشست میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جن لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی سیلز کی ہیں اور وہ انکم زیادہ انہوں نے کمائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے جو اسٹیج پر لوگ تھے ان میں ان کے ایک اعلیٰ آفیسر کے ساتھ ایک عام سا آدمی بیٹھا تھا جس کا نام ہیری تھا، اور اس ہیری کے بارے میں اس اعلیٰ آفیسر نے تمام سیلز مینز کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس ہیری نے اس سال جو ہے وہ $25,000 انکم کی ہے، اپنے لیے $25,000 کمائے ہیں، جبکہ باقی تمام جتنے سیلز مین ہیں ان کی جو اوسط انکم ہے وہ $5,000 ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ وہاں پر واضح کیا کہ یہ جو جس نے $25,000 کمائے ہیں تو یہ کوئی باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہے، یا باقی لوگوں سے 5 گنا زیادہ ذہین نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے باقی لوگوں سے 5 گنا زیادہ کوئی محنت کی ہے، نہ ہی یہ باقی لوگوں سے 5 گنا کوئی زیادہ بہتر صحت رکھتا ہے، نہ ہی یہ باقی لوگوں سے 5 گنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے، بلکہ یہ بالکل آپ جیسا انسان ہے، اور آپ جیسی اس نے بھی محنت کی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنی سوچ کو 5 گنا زیادہ آپ لوگوں سے بلند رکھا ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے اندر ایک سوچ پیدا کی تھی اور اپنا ایک ارادہ کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ $25,000 مجھے جو ہے وہ انکم کرنی ہے اس سال میں، تو لہٰذا یہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوڈ جے شوارز اپنی اس کتاب میں اس کا تذکرہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی سوچ بلند ہوتی ہے، جو لوگ جو ہے وہ اپنی سوچ کے دائرے کو زیادہ وسیع رکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے اسی قدر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی سوچ کو وسیع رکھتے ہیں، جب آپ اپنی سوچ کو بلند رکھتے ہیں، تو پھر وہ کامیابی بھی اسی قدر آپ کو اسی مقدار سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اس یقین کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے اس یقین کو، کامیابی حاصل کرنے والے یقین کو اپنے اندر جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بھی بلند رکھنا ہے۔ تو اگر ہم ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ہمیشہ کامیابی کا سوچیں، دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ نہیں، ہم پہلے کی نسبت بہتر کام کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، نیگیٹو چیزوں کو ذہن سے نکال دیں۔ اپنی اس کامیابی کے سفر میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ناکامیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن ان ناکامیوں کو بھی آپ کامیابی کنسیڈر کریں، ان سے بھی کامیابی کے جو نکات ہیں وہ اخذ کریں کہ اگر وہ ناکامی ہوئی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو آئندہ کی لائف میں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ بلند رکھیں، تو وہ آپ کو کامیابی حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ کامیابی، یہ یقین رکھ لیں کہ کامیابی آپ کو خود حاصل کرنی ہے، کبھی کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ ہی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اور اپنی سوچ سے ہی آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کبھی زندگی میں اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں گے کہ نہیں، مجھے یہ کامیابی اور یہ جو کامیابی و کامرانی ہے یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر پیش کرے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس طرح پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اپنے سفر پر ایک پورے مصمم ارادے کے ساتھ چل پڑیں، تو پھر اور اللہ کی ذات سے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات سے کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، تو یقیناً اللہ کی ذات آپ کامیابی دیتی ہے، اور کامیابی کے سفر میں آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔